نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن مجالس محرم میں آج پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور بنیادی باتوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج پھر 2-3 اہم باتیں اور کچھ فضائل و مناقب اصحاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کروں گا۔ بنیادی باتوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ، اسلامی عقیدہ قرآن اور حدیث کی نصوص سے بنتا ہے۔ نصوص جمع نص کی، نون صاد نص، قرآن و حدیث کے الفاظ۔ کوئی دنیا کا کتنا ہی بڑا نامور یا کتنا ہی بڑا طاقتور یا کتنا ہی بڑا عہدے والا ہو جائے، اس کی بات اسلامی عقیدہ نہیں بن سکتی۔ عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث۔ کوئی نہ مانے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اس کے لیے کوئی خیر نہیں رہتی، نہ ہی وہ ایمان والا ثابت ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے دین کی تمام ضروری باتوں کو قطعی، جن کو آپ انگلش میں شاید ایبسولوٹ کہتے ہیں، ان کا ماننا ضروری ہے۔ کافر ہونے کے لیے دین کی ایک ضروری بات کا انکار کر دیں، کافر ہو جائیں گے۔ کافر کے معنی انکار کرنے والا، کفر انکار کو کہتے ہیں۔ یعنی مسلمان ہونے کے لیے دین کی تمام ضروری باتوں کو ماننا ہوگا، اور ایمان لا کر کوئی کفر کرے تو پھر اسے مرتد کہتے ہیں، یعنی جو دین کا انکار کرے، دین سے نکل جائے۔ اصحاب نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے والے، صحبت کا مطلب پاس بیٹھے ہوں، زیارت کی ہو، بات کی ہو، سنی ہو، ملاقات ہوئی ہو، ساتھ رہے ہوں۔ صحبت سے بنا ہے صحابی۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی جو زندگی اس کی، کہ وہ دنیا میں جیتا جاگتا زندہ ہے اور ایمان والا ہے، ایسی حالت میں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، اور پھر اس شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور یہ صحابی ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا، کمپینین ہونا، یہ وہ عزت ہے کہ بڑے سے بڑے ولی کا درجہ تو مل سکتا ہے، کوئی بڑا سے بڑا ولی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یا کم معلومات یا غلط معلومات ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ کچھ باتوں سے منحرف ہو گئے، پھر گئے،
یا کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ضدی ہیں، نہیں ماننا، مانیں گے تو ان کا سارا جیسے کاروبار ہی ختم ہو جائے گا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اللہ کا شکر کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان بھی وہ جو قرآن و سنت کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، اہل بیت کے طریقے پر ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا، ان کے ہاں تقیہ کرنا، تقیہ کے معنی جھوٹ بولنا، بہت بڑی نیکی ہے۔ ان کی کتابوں میں ہے کہ 10 درجے ہوتے ہیں، نیکیوں کے 9 درجے تقیہ میں ہیں، یعنی جھوٹ بولنے میں ہے کہ دوسروں کے سامنے کہہ دو، دل میں وہی رہو۔ مثلا وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، اصحاب ثلاثہ، ان 3 کو مومن ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ایمان سے پھر گئے، معاذ اللہ۔ باقی صحابہ کو تو وہ شمار ہی نہیں کرتے، ان 3 کے لیے تو خاص طور پر۔ کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا درجہ تمام نبیوں سے زیادہ ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، معاذ اللہ۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے مگر یہ اصلی قرآن نہیں ہے، اصلی قرآن لے کر حضرت امام مہدی غار سرمن میں چھپے ہوئے ہیں، قیامت کے قریب جب آئیں گے تب اصلی قرآن آئے گا۔ کہتے ہیں 40 پارے تھے، پارا ٹکڑے کو کہتے ہیں، جز کو، پارٹ۔ 30 پاروں میں قرآن کی تقسیم ہوئی ہے، اسی لیے سی پارا کہتے ہیں، سی کے معنی 30، 30 پارا ٹکڑے، 30 ٹکڑے قرآن کی تقسیم اس میں کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اصل میں 40 پارے تھے، 10 پارے حضرت عائشہ صدیقہ کی بکری کھا گئی جس میں حضرت علی کی شان تھی، معاذ اللہ۔ اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور دوسری زوجہ محترمہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ، برداشت نہیں کی جاتی۔ زبان پر لانا کھولتا ہے خون، لرز جاتا ہے بندہ، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ جب آئیں گے ان کو قبر سے نکالا جائے گا، معاذ اللہ، اور سزا دی جائے گی، معاذ اللہ، ایسی باتیں۔ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے، تو کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت نبوت کو نہیں مانتے، وہ بھی ہیں۔ ان کے نزدیک صرف پاک بیبیاں، ازواج مطہرات، وہ اہل بیت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، امجاد، خاص طور پر سیدہ فاطمہ زہرا، حسنین کریمین کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت میں نہیں ہیں۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، جو باتیں کتابوں میں موجود ہیں اور ان کے یہاں لکھی ہوئی ہیں اور وہی اس کا پرچار کرتے ہیں، وہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ مجھے فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے فرقہ واریت سے۔ ہم ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن کے ماننے والے کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ یہ یہود و نصارہ، ہنود و مجوس کی سازشیں ہیں جو پنپ گئی ہیں اور مسلمانوں میں ان کے اعلی کار بن گئے اور یہ چیزیں شروع ہو گئیں۔ تاریخ فرقہ واریت کے حوالے سے میری تقریریں موجود ہیں، کب یہ فرقے بنے، کیوں بنے، کیا بنیاد ہوئی، کچھ اس میں سے شاید آپ کو آج بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ اہل بیت نبوت کے بارے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات موجود ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو انکار کی یا ان کے بارے میں کوئی ہلکی بات کرنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ کچھ لوگ ہیں
جو قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کچھ ہیں جو اولیاء کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے یہ باتیں کر کے خود کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، دوزخ میں جائیں گے، ایک ناجی نجات پانے والا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اور وہ بڑی جماعت ہوگا۔ ارشادات موجود ہیں، 1400 سال سے ان کا تواتر ہے، چلا آ رہا ہے۔ بیچ میں سے لوگ نکل کے بکھرتے رہے، بٹتے رہے، پتہ نہیں ان 73 کی آگے اور کتنی شاخیں ہو گئیں، کتنے آئے چلے گئے۔ معتزلہ تھے، مرجیہ تھے، قدریہ تھے، جبریہ تھے، بہت سے آئے، بہت سے ختم بھی ہو گئے۔ اسی طرح روز بن رہے ہیں، اور جو قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے اور زیادہ احوال بگڑتے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس وقت پھر مسلمانوں کو جو دبدبہ شوکت دوبارہ ملے گی۔ مہدی کے معنی ہدایت یافتہ، اہل بیت نبوت ہی کی برکت سے مسلمان پھر صحیح ہوں گے، اور ان میں اتحاد ہوگا، اور پھر وہ اکٹھے ہوں گے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت نبوت کے طریقے کے مطابق، یعنی اس راستے پر، اسی طریق پر 30 برس رہے گی۔ اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی، یعنی بادشاہت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء کا لفظ بیان فرمایا، اور عربی میں واحد، تثنیہ اور پھر جمع 3 پر ہوتی ہے۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ آپ کے ہاں سنگولر، پلورل کہتے ہیں، واحد اور جمع، تو عربی میں واحد، پھر تثنیہ یعنی 2، اور پھر 3 پر جمع ہوتی ہے۔ تو جب جمع کے لفظ آئے ہیں تو اس کا مطلب کم از کم 3 یا اس سے زیادہ۔ قرآن بتائے زیادہ اور کوئی کہے نہیں 1، تو کیا وہ قرآن کا ماننے والا ہے؟ دوسری بات، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی خلافت کے فرائض انجام دے چکے۔ اب کوئی کہے کہ میں ان کو خلیفہ نہیں مانتا، تو وہ تو خلافت کے فرائض انجام دے چکے، یہ واقعہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ کوئی اگر نہیں مانتا تو کیا خلافت ختم ہو جائے گی؟ ہاں، آپ انکار کر کے اپنے لیے جو چاہیں وہ طے کر لیں، لیکن وہ تو خلافت کے فرائض انجام دے چکے، اور وہ لوگ صحیح تھے۔ تو جو صحیح کو نہیں مانے گا وہ غلطی پر قرار پائے گا۔ آئیے آپ کو قرآن کریم کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم سے میں نے آپ کو سنایا۔ وعدہ سے شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تو اللہ کا وعدہ پورا ہونا یقینی ہے یا نہیں؟ شبہ، شک، ڈاؤٹ، یہ اللہ کی باتوں پر نہیں ہوتا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تو اس کا وعدہ پورا ہونا یقینی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ہر مومن مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور یہ وعدہ ماضی کا بتا رہا ہے، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو، پاسٹ ٹینس کو۔ اب سنیں،
اس آیت میں عربی جاننے والے ذرا تھوڑا سا غور کریں، فرد واحد کے ساتھ، کسی سنگل پرسن کے ساتھ، کسی ایک کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے۔ الذین یہ بھی جمع کا صیغہ، آمنو یہ بھی جمع کا صیغہ، منکم یہ بھی جمع، عملو یہ بھی جمع۔ اللہ تعالی جمع کے صیغے ارشاد فرما رہا ہے۔ بات کیا واضح ہوئی کہ کسی ایک کے ساتھ وعدہ نہیں۔ نمبر 2، منکم، جب یہ آیت اتری نازل ہوئی تو کم جو ضمیر ہے، خطاب کی ضمیر ہے، خطاب تو جو اس وقت موجود تھے، اس وقت جو موجود تھے ان کے لیے فرمایا گیا۔ ابتدا میں تو وہی ہے نا، انہی سے ہی پہل ہوئی ہے نا۔ اچھا، آمنو وعملوا الصالحات کی قید ہے، اور یہ دونوں صیغے بھی ماضی کے ہیں، پاسٹ ٹینس، کہ یعنی وہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ایمان بھی لا چکے ہوں گے اور نیک عمل بھی کر چکے ہوں گے۔ قرآن ہے، بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، جن سے وعدہ ہے خلافت کا، ان کے عہد میں کیا ہوگا؟ نشانیاں بتائیں کہ تمکین دین ہوگی، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یعنی ان کے عہد میں جو وہ خلافت کے فرائض انجام دینے کا دور ہوگا، ان کا ایرا ہوگا، پیریڈ ہوگا، اس میں دین کو تمکنت ملے گی۔ دوسری بات، ان کے عہد خلافت میں کفار و مشرکین کا خوف زائل ہو جائے گا۔ رعب ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو جائے گا، ان کا خوف جو کہ یہ لوگ کتنی تعداد میں کس وہ حملہ آور ہوں گے، تو وہ زائل ہو جائے گا، اور امن نصیب ہوگا۔ من بعد خوفہم امنا، قرآن کے الفاظ ہیں، امن نصیب ہوگا۔ وہ خلفاء جن سے یہ وعدہ، وہ عابد ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، وہ ایمان والے ہوں گے۔ واضح فرما دیا نا، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اللہ کو ماننے والے ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، شرک کرنے والے نہیں ہوں گے، اور نیابت کریں گے، اپنا حکم نہیں چلائیں گے، قرآن اور حدیث کا حکم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کریں گے، وہ اپنا حکم نہیں چلائیں گے۔ اگلی بات، اس خلافت کے عطا ہونے اور ان کے پسندیدہ دین کے غالب ہونے کے منکر کافر ہوں گے، فاسق ہوں گے۔ قرآن میں وَمَنْ كَفَرَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اسی ایک آیت میں سے میں یہ نکات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اس آیت نے واضح کیا کہ جو ان کی خلافت کے، ان کو خلافت ملنے کے، ان کے پسندیدہ دین کے غالب ہونے کے منکر ہوں گے، وہ کافر ہوں گے، فاسق ہوں گے، انکار کرنے والے کافر اور نافرمانی کرنے والے فاسق۔ تو جن خلفاء کے زمانے میں یہ نشانیاں، علامات، سائنز پائے جائیں گے، وہ خلفاء من جانب اللہ ہوں گے، اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں نا، وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ اب آپ نے یہ باتیں سنی، میں نے آپ کو یہ بتایا، اب آپ خود بتائیں، اگر ایک خلیفہ مانا جائے تو یہ قرآن کے الفاظ جو بتا رہے ہیں پھر اس کے خلاف ہوگا۔ اچھا، خلافت کی مدت ہے 30 برس، تو 30 برس کے لیے ایک شخص کو مانے تو پھر باقی کہاں جائیں گے؟ 30 برس کے بعد تو یہ نہیں ہے خلافت علی منہاج النبوت کی مدت، تو حدیث نے 30 برس بتائی ہے، اور یہ ہیں جمع، تو یعنی 3 یا 3 سے زیادہ ہوں گے اگر ایک کو مانا جائے، تو پھر 30 برس کے بعد کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ 30 برس میں یہ ہونا ہے۔
یہ علامات قیامت کو اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا کلمے کا پابند ہو جاتا ہے. صرف کلمہ پڑھنا نہیں، اس کا پابند ہو جانا یہ مسلمانی ہے. کیونکہ اسلام میں آئے مسلمان ہو گئے، ہم میں اسلام آ گیا تو ہم ایمان والے ہو گئے. تو پکا مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کبھی انحراف نہیں کرے گا، دل و جان سے مانے گا. میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں، بخاری شریف میں موجود ہے. خیبر، مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں تو راستے میں خیبر، اب تو ایک پورا شہر ہے، بڑا شہر ہے اور سعودی حکومت کا وہ حصہ ہے. پہاڑیوں پر قلعے بنے ہوئے تھے، تو قلعے میں یہودی اپنے آپ کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا، نیچے مسلمان تیر چلا رہے تھے. تیر اوپر جاتے جاتے اس کی رفتار، اس کی اسپیڈ ہلکی پڑ جاتی تھی. اوپر سے وہ پھینکتے تھے کوئی چیز تو نیچے تیزی سے آتی تھی. مسلمان مسلسل حملہ کر رہے تھے، کامیابی نہیں ہو رہی تھی. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ، میں یہ جھنڈا عطا کروں گا، غداً کل ایک مرد کو، میں یہ جھنڈا کل ایک مرد کو عطا کروں گا. نشانی کیا ہے؟ یحب اللہ ورسولہ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وہ جس کو میں دوں گا مرد کو یہ جھنڈا، رجل کا لفظ ہے نا، مرد کو دوں گا، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کو پیار کرتے ہیں. نشانی بتا دی، نام نہیں لیا. صحابہ کرام کو رات کاٹنی مشکل ہو گئی، کب صبح ہوگی، کب اس خوش نصیب کا نام سنیں گے. سب کی یہی تمنا، حضور میرا نام لے دیں، حضور میرا نام. ہمیں دنیا کی طلب ہوتی ہے، صحابہ کرام کو اللہ کی رضا کی طلب. مومن کو سوچنا چاہیے کن چیزوں پر چلے جاتے ہیں ہم. یہ عہدہ مل جائے، یہ مل جائے، اس کے لیے پتہ نہیں کتنے جھوٹ، کتنے گناہ، کتنے جرم کرتے ہیں. اور ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ، کہیں کرپشن ہے، کہیں کیا ہے. یہ اشارے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری آج کی زندگی سنبھل جائے. ہم اوور نائٹ رچ بننے کے لیے راتوں رات امیر ہو جائیں، پتہ نہیں کوئی ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، دنیا دنیا دنیا. حالانکہ اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی. صحابہ کرام کی تمنا کہ حضور ہمارا نام لے دیں. صبح ہوئی فجر کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ یوں جمع جیسے شمع کے گرد پروانے. ابھی یہ ہونٹ ہلیں گے اور اس خوش نصیب کا نام نکلے گا. فرمایا این علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کی ان کو آشوب چشم، آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آنکھیں دکھ رہی ہیں، اس کی وجہ سے چلنا دشوار ہو رہا ہے، تو ایک خیمے میں لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چلے میں کسی اور کو چن لیتا ہوں، نہیں فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ. 2 صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے حضرت علی تشریف لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا، ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا. تھوک مبارک، ماؤتھ سلائیوا شاید کہتے ہیں انگلش میں. فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبرئ، حضور نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں.
حضرت علی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ لعاب دہن پہلے آنکھوں میں پھیلا یا میری آنکھیں پہلے ٹھیک ہو گئیں اور پھر میری آنکھیں کبھی دکھی نہیں۔ جس آقا کے لعاب میں اتنی برکتیں ہیں، اس کی ذات میں کتنی برکتیں ہوں گی، وہ کتنے مبارک ہیں، وہ کتنی شان والے ہیں، اندازہ کیا جائے۔ جو نبی کی برابری کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ بشر ہیں، مگر میرے آپ جیسے بشر نہیں ہیں، وہ بے مثل بشر، بے مثال بشر، افضل البشر، سید البشر، خیر البشر ہے۔ اور میں کہہ چکا آپ کو کہ ان کی بشریت جبریل امین علیہ السلام کی نورانیت سے افضل ہے۔ یہ پورا ایک موضوع ہے۔ حضور نے حضرت علی کو جھنڈا دیا۔ میں نے کیا بتایا آپ کو؟ حضور نے اعلان فرمایا حضرت علی کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ وہ فاتح خیبر بنے، وہ گئے اوپر، دروازہ اکھاڑا، صحابہ اندر داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ انجام کیا ہوا خیبر کا؟ فتح ہونا، اور حضرت علی کا محب اور محبوب ہونا واضح ہوا۔ حضرت علی کی فضیلت بھی ہمیں معلوم ہوئی۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور کم استخلف الذین من قبلہم، کے پہلے بھی تم سے خلیفے بنائے۔ قرآن میں ہے نا، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، قرآن میں ہے۔ تو یہ وعدہ کیسے پورا ہوا؟ فرعون ہلاک ہوا اور بنی اسرائیل حکومت و سلطنت کے مالک ہوئے۔ حضور نے وعدہ فرمایا، جھنڈے کا انجام کیا ہوا؟ فتح ہوئی۔ یہاں اللہ کے وعدے میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث بیان کیے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، قرآن میں جگہ جگہ اب خلائف کا لفظ ہے، ایک کا ذکر نہیں ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں صرف حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ پہلوں نے غصب کیا، تو اللہ کا فرمان سنیں، نبی پاک کے ارشاد سنیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین، وہاں بھی خلفاء ہے۔ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی جو الفاظ بیان فرمائے جمع کے صیغے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو فرما رہے ہیں جمع کا صیغہ، اور خلافت راشدہ کی مدت کتنی ہے؟ 30 برس۔ اگر خلیفہ بلا فصل حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مان لیا جائے تو 30 برس میں ایک ہی خلیفہ ہوا، جبکہ ذکر تو کئی ایک کا ہے۔ کیا کریں گے؟ لہٰذا معلوم ہوا چاروں سچے ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسن کے 6 مہینے شامل کریں تو 30 برس کی مدت پوری۔ یہ سچے خلفاء راشدین ہیں، ان کی صداقت میں، عدالت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آج جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ تو خلافت کر چکے ہیں نا، لڑ تو آج رہے ہیں، لڑے کیا ان کی خلافت ختم کر دیں گے؟ نہیں۔ آپ نہ مان کر ان کے خلاف کیا کر لیں گے؟ اگر آپ ان کے بارے میں نامناسب باتیں کریں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، آپ کے نہ ماننے سے ان کی شان میں کیا فرق آئے گا؟ سوچنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کروں خلافت کے حوالے سے، بہت سے دلائل ہیں، بہت سی باتیں، میں نے چونکہ میرے پاس نشستیں کم ہیں تو میں نے اس لیے آپ کو یہ بتایا، یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، باقی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم، یہ رضی اللہ عنہ کا کیا مطلب؟ عنہم جمع ہو گیا کہ اللہ ان سے راضی، تو جن سے اللہ راضی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی، ہم اگر ناراض ہوں ان سے تو ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم اپنا کام خراب کریں گے۔
تو جن سے اللہ راضی ہے ہمیں بھی ان سے راضی رہنا اور راضی ہونا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اچھا، ایک مشورہ اور، اگر بالفرض آپ نے انکار ہی کرنا ہے، نہیں ماننا، آپ چپ بھی تو رہ سکتے ہیں، خاموش بھی تو ہو سکتے ہیں۔ کیوں کہ آپ بات کریں گے، فتنہ ڈالیں گے۔ آپ اگر صحابہ کی صحابیت کا، ان کی عدالت کا، ان کی صداقت کا انکار کریں گے تو دوسرا جواب دے گا، دلائل قرآن حدیث کے موجود ہے، پھر کیا ہوگا؟ ماحول بگاڑیں گے آپ۔ اور آج کل یہی ہو رہا ہے، جن کو صحابہ سے دشمنی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر دشمنی کا بیان نہیں کریں گے تو ان کا شاید کاروبار نہیں چلے گا، اسی لیے وہ گستاخیاں اس حد تک شدید الفاظ کہتے ہیں کہ پھر دوسروں کو اشتعال دلاتے ہیں، وہ ماحول بگاڑتے ہیں، تو وہ اپنی زبان کو لگام دے لیں تو امن رہے گا۔ ورنہ آپ اگر بات کرنی ہے علمی طور پر کر لیں، لیکن آپ گستاخی کریں گے، بے ادبی کریں گے، تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اہل بیت کی تو برائی نہیں کریں گے، وہ تو اہل بیت سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو وہ تو اس طرح نہیں کریں گے۔ اور آپ اگر صحابہ کی کریں گے وہ سہیں گے نہیں، وہ بغیرت نہیں ہیں، وہ غیرت والے ہیں، جواب دیں گے، اور جواب آپ کو پھر بھاری پڑے گا اور ماحول بگڑے گا۔ تو اگر آپ کو نہیں ماننا، آپ چپ رہیں، کیونکہ جو حقیقت ہے آپ اس کو نہ مان کر بدل نہیں سکتے۔ ان صحابہ کا سچا ہونا، خلفائے ثلاثہ کا سچا ہونا، درست ہونا، صحیح ہونا قرآن حدیث سے ثابت ہے، کوئی شبہ نہیں۔ آئیے اب میں آپ کو کچھ آیتیں سناتا ہوں صحابہ کرام کے بارے میں، آپ ذرا دھیان سے سنیے گا اور پھر اندازہ کیجئے گا۔ میں آپ کو صرف آیتیں سنا رہا ہوں قرآن کی جو صحابہ کے بارے میں ہے، اصحاب نبی کے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کے بارے میں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لا کر ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، مہاجرین و انصار، انصار جمع ہے مدد کرنے والے، قرآن کا لفظ نصرو آیا ہے، آگے انصار بھی آئے گا، تو انصار کہتے ہی مدد کرنے والوں کو ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا تو یہ لفظ قرآن میں موجود، پھر کیا ہوگا؟ تو یاد رہے، ذاتی طور پر، حقیقی طور پر خود سے کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کی عطا سے کرتا ہے۔ اس کو مدد کرنے والا، اس لائق بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمیں حکم دیا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ ذکر آیا، میں نے اس لیے بات کر دی۔ الفاظ سنیں قرآن کے صحابہ کے بارے میں، وہ جو ایمان لائے، پھر ہجرت کی، اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کیا، اور جنہوں نے ان کی مدد کی، اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، خود رب تعالی، خود خالق کائنات ان کے مومن اور سچے مومن ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ صرف مومن نہیں فرمایا، حقا فرمایا ساتھ کہ وہ سچے پکے مومن ہیں، سچے بھی ہیں، مومن بھی ہیں، خود اللہ فرما رہا ہے، اور ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یہ صحابہ کی شان میں ایک آیت آپ نے سنی، اب دوسری سنیں۔ والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے، وطن سے، علاقوں سے نکالے گئے اور اللہ کی راہ میں ایذا دیے گئے، کون ہیں؟ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر، وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا،
جب ظلم کیا گیا تو انہیں پھر ہجرت کرنی پڑی. انہیں دنیا میں آخرت میں بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی، ان کو آزمایا گیا، بتا دیا گیا. کیوں ان کو ستایا گیا، کیوں ہجرت کرنی پڑی؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. ان کا جرم کیا تھا کہ کہتے تھے ہم جھوٹے خداؤں کو نہیں مانتے، بتوں کو نہیں مانتے، مظاہر قدرت کو الہ نہیں مانتے، عبادت کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی، اس لیے ستائے گئے. للفقراء والمہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. یہ آیتیں بتا رہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں، اپنے گھروں سے، وطن سے نکالے گئے. کیا چاہتے تھے یہ لوگ؟ کیا ان کو اقتدار چاہیے تھا؟ نہیں. دہشت گردی کی بات کرنے والے سنیں، دہشت گردی ان پر ہوئی، مسلمانوں پر، کہ تم نے کیوں اسلام قبول کر لیا. انہیں مارا گیا، ستایا گیا، گھروں سے نکالا گیا، ان کے مال لوٹے گئے، انہیں اذیتیں دی گئیں. اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ سچے ہیں، یہ جو صحابہ ہیں ایمان لائے، ہجرت کی، تکلیفیں اٹھائیں، یہ سچے لوگ ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار کا لفظ دیکھیں قرآن میں آیا. ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجروں میں سے اور انصار میں سے. جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہ مہاجر، مدینہ کے رہنے والوں نے مہاجرین کی مدد کی، ان کا نام انصار. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کو فالو کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرما رہا ہے اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے وعدہ ہو گیا ہے جنت کا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ابدا. ذالک الفوز العظیم، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں. اللہ فرما رہا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لا کر ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں سے، جانوں سے، اللہ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بہت بڑا. اعظم، عظیم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اعظم اس سے بڑا، کثیر اکثر اس سے بڑا، کثیر سے اکثر بڑا، کبیر سے اکبر بڑا، عظیم سے اعظم بڑا. صرف عظیم نہیں، اعظم، اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا درجہ ہے، بڑی شان والے ہیں یہ. اعظم، اعظم درجۃ عند اللہ. اللہ فرما رہا ہے مکہ میں ایمان لائے، ہجرت کی، مال و جان سے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اللہ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہ کامیاب لوگ ہیں. اور یبشرہم ربہم، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے خوشخبری کیا ہے؟ رحمت ہے، رضوان ہے، جنت ہے، نعمتوں والی، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اور اللہ کے نزدیک ان کا بہت اجر، اجر عظیم. اللہ فرمائے میرے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ، اور آج کوئی کہے کہ میرے نزدیک ان کا کوئی درجہ نہیں، تو ایسا کہنے والے کی حیثیت، اور پھر وہ اللہ کے مقابل بات کرے، معاذ اللہ. سوچئے ذرا، تو جو صحابہ کو غلط کہے، ان کی توہین کرے، ان کی بے ادبی کرے، سوچنا ہوگا اس کو کہ وہ ایمان والا نہیں ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جو صحابی کو برا کہے کیا کہو؟ لعنت اللہ علی شرکم، کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت، تم جو شر پھیلا رہے ہو کر رہے ہو اس پہ اللہ کی لعنت۔ لعنت کا مطلب رحمت سے محروم ہو جانا۔ اب ایک آیت اور سن لیں، قرآن کریم میں ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، پورا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے بیعت کی ایک درخت کے نیچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور نے ان سے بیعت لی۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے، ان ایمان والوں سے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں درخت کے نیچے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں بڑی شان والے۔ میں نے ان آیتوں کا صرف تھوڑا سا مفہوم بیان کیا ہے، ایک ایک آیت پر تمام تفاسیر کے ساتھ آپ کے سامنے پورے اقوال پیش کروں اور اس کی تفصیل میں جاؤں، آپ کو پتہ چلے صحابہ کرام کتنی شان والے۔ اور میرا ایک جملہ ذرا توجہ سے سن لیں، نبی کے ساتھ کے لیے ان کو چنا کس نے؟ رب تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے چنا ان کو نبی کا ساتھی بنانے کے لیے، غلام بنانے کے لیے۔ رب نے چنا ہے، یہ رب تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں ہلکی سی بات، ہلکی سی بے ادبی ہمارے ایمان کو برباد کرتی ہے، اللہ کو ناراض کرتی ہے، نبی پاک کو اذیت پہنچاتی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ ہیں، انہوں نے وفادار، ذمہ داری، ایمانداری، وفاداری، اس کی یادگاریں قائم کی، عشق رسول کے یہ کشتے تھے۔ ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور حضور نے خود فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں بہت احتیاط، ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، کیا مطلب؟ ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات نہیں کرنا۔ وہ میرے ساتھی ہیں، وہ میرے پیارے ہیں، میرے قریب ہیں، میرے وفادار ہیں، میرے غلام ہیں، میرے جانثار ہیں۔ ہم نبی پاک کے جانثاروں کے بارے میں غلط بات کریں؟ صحابہ وہ جنہیں ہر روز صبح عید حاصل تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید حاصل تھی، وہ بڑی شان والے لوگ ہیں۔ اب آپ نے یہ سن لیا کہ جو لوگ ایمان لانے میں پہل کی ان کا درجہ بہت۔ اب سنیں، قرآن میں ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ برابر نہیں ہو سکتے تم میں وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور وہ جو پہلے ہوئے تھے۔ تو جو پہلے ہیں فتح مکہ سے پہلے، ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ تو جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، برابر نہیں ہے، صحابی ہونے میں برابر۔ حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت علی کی یہ تک تمام الفابیٹ آ گئے نا، تو حروف تہجی، تمام صحابی صحابیت میں برابر ہے، درجے میں برابر نہیں۔ وہ جناب ظفر علی خان نے کہا نا، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ تو وہ مطلب یہ کہ صحابی ہونے میں ہم مرتبہ ہیں، درجے میں ہم مرتبہ نہیں ہیں۔ درجوں میں قرآن نے بتا دیا نا کہ اعظم درجہ کن کا ہے؟ جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، پھر ہجرت کی، پھر جہاد کیا جان و مال سے۔ تو جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کا درجہ وہ نہیں ہے جو پہلوں کا ہے، مگر اگلے الفاظ قرآن کے، اللہ کا ارشاد وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب سے، یعنی جتنے صحابہ، سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ حسنہ سوء کی ضد ہے، عربی میں سوء کے معنی برے کے ہوتے ہیں، تو حسنہ بھلائی کا وعدہ اللہ نے سب سے کر لیا۔ اب حضرت ابو سفیان ہوں یا حضرت ہندہ ہوں یا حضرت وحشی ہوں
یا حضرت امیر معاویہ ہوں رضی اللہ عنہم، کوئی بھی جو بعد میں ہوئے، ان کے بارے میں آج اگر کوئی کہے کہ میں ان سے ناراض ہوں، اللہ فرما رہا ہے میں نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ تو اللہ بھلائی کا وعدہ فرمائے اور ہم کہیں کہ نہیں جی، تو پھر ہماری حیثیت کیا ہے؟ جب وہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، صحابی بن گئے، تو اب کسی کو مسلمان کہلانے والے کو کوئی حق نہیں۔ جو غیر ہیں وہ اگر کہتے ہیں تو ان کا تو پہلے ہی حال آپ جانتے ہیں جو ہے، تو کوئی مسلمان کہلانے والا ان لوگوں کے بارے میں غلط لفظ کہے گا تو اپنا ایمان ضائع کرے گا۔ اور ابھی میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی، حضور فرماتے ہیں جو میرے صحابی کے بارے میں غلط بات کرے کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو جو تم شر پھیلا رہے ہو تم پر اور تمہارے شر پر۔ اور اس کے لیے باقاعدہ تعزیرات ہیں اسلامی قانون میں، اس کو سزا دی جائے گی۔ پاکستان میں نہیں دی جا رہی، صدر کے لیے، وزیر کے لیے، فوج کے لیے، عدلیہ کے لیے، ذمہ داروں کے لیے کوئی کہہ دے تو سزا ہے، نبی اور رسول اور صحابہ کے لیے کوئی کہے اہل بیت کے لیے سزا نہیں ہے، یہی تو رونا ہے، اسی وجہ سے تو امن نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو قانون شریعت کی بات بتا رہا ہوں، جب اللہ بھلائی کا وعدہ فرما رہا ہے سب سے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنے کہ میں ان سے راضی نہیں ہوں یا مجھے اچھے نہیں لگتے؟ چپ رہیں آپ، اللہ نے ان سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انہوں تو اللہ سے جنت خرید لی جان و مال کے بدلے میں، وہ خرید چکے جنت۔ آپ نہیں مانیں گے اپنا نقصان کریں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ قرآن کہہ رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ جو ہیں صحابہ، وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں مسلمانوں میں بڑے نرم دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کرے کہ تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کا ان پر فضل ہے، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا اثر دیکھو گے۔ یہ وہ ہیں جن کا ذکر تورات میں اور انجیل میں بھی ہے، اللہ ان کی شان بیان کرے اور میں کہوں کہ نہیں، تو پھر مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ میں نے چند آیتیں قرآن کریم سے آپ کو سنائی ہیں صحابہ کی شان میں۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے، اللہ تعالیٰ ان کے سچے پکے مومن ہونے کی گواہی دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا بیان فرمائے، اور آج کوئی ان کے خلاف بات کرے تو ایک مومن کیا کہے گا جو قرآن حدیث کے خلاف بات کرے، اللہ کے پیاروں کے خلاف بات کرے؟ وہ اپنے ایمان میں درست نہیں ہے، اس کا دعویٰ اسلام درست نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام صحابہ صحابیت میں برابر ہیں۔ میں نے کہا نا درجے مرتبے میں برابر نہیں، جس طرح تمام نبی نبی ہونے میں برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں۔ قرآن کی آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایک کو دوسرے پر اللہ نے فضیلت دی ہے، تو درجے میں برابر نہیں۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں 313 بدری صحابی جنہوں نے غزوہ بدر، جنگ بدر، ہولی وار آف بدر میں شرکت کی تھی، پارٹیسپیٹ کیا تھا، شامل ہوئے تھے، یہ تمام صحابہ میں یہ جو 313 بدری ہیں،
ان کو بھی جنت کا سرٹیفکیٹ مل چکا، بدری ہیں، بخشش کی سند مل چکی، اے معلوم شئتم، اب تم جو چاہے کرو، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہی۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ ان کو چھٹی دی تو یہ غلط کرنے لگ گئے، ان کی شان معلوم ہوئی۔ یہ تمام صحابہ میں یہ 313 زیادہ شان والے ہیں۔ ان 313 میں 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، سعد تم جنتی، سعید تم جنتی، طلحہ تم جنتی، عبد الرحمن بن عوف تم جنتی، زبیر تم جنتی رضی اللہ عنہم۔ ان 10 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ ان کو 10 مبشرہ، 10 کے معنی 10، مبشرہ خوشخبری والے، تو یہ وہ ہیں جن کو جنت کا مژدہ سنایا گیا 313 باقی صحابہ میں، اور ان 313 میں یہ 10 افضل۔ پھر ان 10 میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی یہ زیادہ شان والے ہیں۔ اور نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک پیار کی بات کر رہا ہوں، عین اور غین کا لفظ آپ نے حروف سنے ہوں گے، تو عین کے بہت سے معنی، عین کے معنی آنکھ کے ہیں، عین کے معنی چشمے کے ہیں، عین کے معنی بالکل عین ہے، یہ بے عین ہی کہتے ہیں نا، بالکل یہ تو یہ چاروں عین ہیں، ان میں کوئی غیر نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ عین سے، حضرت عمر کا نام عین سے، حضرت عثمان کا نام عین سے، حضرت علی کا نام عین سے رضی اللہ عنہ، یہ چاروں عین ہیں، ان میں غیر کوئی نہیں ہے، بڑی شان والے ہیں۔ اور نبی و رسولوں کے بعد حضرت ابو بکر افضل البشر بالتحقیق، سب مانتے ہیں، کوئی نہیں مانتا چپ رہ لے۔ پیار زیادہ کسی سے، مثلا حضرت ابو بکر کو افضل مان رہے ہیں، پیار زیادہ اگر حضرت علی سے ہے کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی ارشاد ملتا ہے، 14 صحابیوں کا حضور نے بیان فرمایا میرے خاص ہیں، فضیلت کی بات ہے اس لیے سنا رہا ہوں، 14 خاص، ان میں یہ بھی ہیں، اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم، حضرت امام حسن، امام حسین وہ بھی صحابی ہے۔ کیا حضور کی ازواج، حضور کی بیٹیاں، حضور کی اولاد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گودوں میں کھیلے حضور کے سامنے، ان کو صحابی نہیں مانیں گے آپ کیا؟ حضرت امام حسن بھی صحابی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم یہ سارے صحابی۔ ان صحابہ کرام میں نے آپ کو بتایا حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ شان والے۔ اچھا، میں یہ مسئلہ بھی آپ کو بتا چکا، ایک ہوتی ہے کلی فضیلت، کیا ہوتی ہے؟ کلی فضیلت یعنی ٹوٹل فضیلت ہونا، اور ایک ہوتی ہے جزئی، پارشیلی، یعنی ایک کو تو تمام باتوں میں فضیلت اور کسی کو کسی خاص 1-2 باتوں میں۔ تو فضیلت جزئی جو ہوتی ہے وہ کلی فضیلت کے منافی نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ جس کو کلی فضیلت وہ کم ہو گیا۔ بعض صحابہ میں جزئی فضیلت ہے، وہ اس معاملے میں زیادہ ہے، لیکن کلی فضیلت صحابہ میں حضرت ابو بکر الصدیق کو حاصل۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، 17 نمازیں انہوں نے پڑھائی نبی پاک کے ظاہری وقت میں، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، آگے بڑھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں حضور میرے بابا بڑے دل کے رقیق، یعنی دل ان کا بہت نرم، رو پڑیں گے وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے آپ کے مصلی پہ، فرمایا مرو ابا بکر، بار بار فرمایا ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو اور لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو جس کو حضور نے امام بنا دیا اس کو پیچھے کون کرے؟ دھیان سے میرا جملہ سن لیں، میری بات سن لیں، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ حضرت علی مولائے کائنات، مولائے غمگسار، حیدر کرار، ابو الحسنین، ابو تراب،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی، حضرت عمر کی بیعت کی، حضرت عثمان کی بیعت کی رضی اللہ عنہم، ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے۔ وہ جس کا لقب اسد اللہ الغالب، اللہ کا شیر غالب آنے والا، وہ اپنا حق چھوڑ کر، بھول کر اس طرح کرے تو کیا ان کے لیے شجاعت کا، بہادری کا، شیر خدا ہونے کا لقب ثابت ہوگا؟ اگر حق ان کا تھا تو کیا انہوں نے کہا میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے، میں ان کی بیعت نہیں کروں گا؟ انہوں نے خلیفہ بھی تسلیم کیا، ان کی قیادت میں جہاد بھی کیا۔ مولا علی نے بتا دیا ہم آپس میں شیر و شکر ہیں، ہمارے درمیان اختلافات نہیں ہیں۔ آج کے جو لوگ لڑ رہے ہیں یہ لڑنا ان کا نصیب ہے، وہ تو بڑا پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ حضرت علی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک بیٹے کا نام عمر، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک کا عمر رکھتے ہیں۔ دشمنوں کے نام پر بچوں کے نام نہیں رکھے جاتے، پیاروں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں۔ حضرت علی نے یہ نام رکھ کے بتا دیا کہ ان کے درمیان محبت تھی، دوستی تھی، پیار تھا، للہیت تھی، خلوص تھا، سچائی تھی، نیکی تھی۔ یہ لڑائیاں آج ہیں، وہ بڑے پیار والے تھے اور بڑے پیار سے رہتے تھے، بڑا تعلق تھا، رشتہ داریاں تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کی بیٹی سے ہو رہا ہے، حضرت ام کلثوم سے وہ نکاح کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی جو بیوہ، بعد میں حضرت ابو بکر تشریف لے گئے دنیا سے، ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس سے حضرت علی شادی کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر حضرت علی کے پاس پل رہے ہیں، انہی کی تربیت میں رہے ہیں، انہی کی یہاں پرورش ہوئی ہے۔ صحابہ اور اہل بیت میں بہت پیار تھا، کیوں؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے پیار کرنا سیکھا تھا، نفرت کرنا نہیں سیکھا تھا۔ انہیں نفرت تھی تو کفر سے تھی، انہیں نفرت تھی تو برائی سے تھی، انہیں نفرت تھی تو گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں سے تھی، نبی کے پیاروں سے نہیں تھی۔ آپس میں وہ بہت پیار والے تھے۔ یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ جی آج لڑوانے کے لیے مسلمانوں کی قوت کمزور کر دو، مسلمانوں کو آپس میں بھیڑوا دو۔ جب تک یہ آپس میں بھیڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، ان کا قوت ٹوٹتی رہے گی، کیونکہ بند مٹھی ہوتی ہے نا، لاکھ کی کھل جائے تو خاک کی، تو یہ قوت بن جائیں گے تو پھر یہ یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، مجوسیوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو ان کو آپس میں لڑواؤ تاکہ آپس میں ہی لڑتے رہیں، ہماری طرف دھیان نہ ہو۔ یہ ہے سازش۔ ایسی باتیں کی جاتی ہیں، فلاں کیوں نہیں ہوا، فلاں غلط باتیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت سیدہ فاطمہ کو ناراض کر دیا، حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا دروازہ توڑ دیا، معاذ اللہ۔ یہ کہاں سے نکال لی ہیں باتیں ہیں؟ کوئی ان کا سر پیر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے دروازے کو ٹانگ مار کے، لات مار کے توڑ دیا، حضرت علی نہیں تھے موجود، خاموش رہ گیا دیکھ کے؟ کتنی برائی کی بات کر رہے ہو؟ یعنی حضرت علی کو کوئی غیرت نہیں آئی؟ معاذ اللہ، ایسا اگر ہوا ہوتا تب کی بات تھی نا۔ حضرت عمر فاروق کتنا پیار کرتے ہیں اہل بیت سے، واقعات پڑھیے۔ وہ اپنے بال پکڑ کے کہتے ہیں حضرت امام حسین سے، ہمارے سروں پہ یہ بال کس نے اگائے ہیں؟ کیا مطلب ہمیں عزت کہاں سے ملی ہے؟ آپ کی وجہ سے ملی ہے۔ صحابہ کتنا ادب کرتے ہیں اہل بیت کا۔ حضرت سیدنا امام حسین کہیں سے تشریف لائے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ، ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ اپنے کپڑے سے، یا تو اس گلے کا صافہ ہوگا یا اپنی وہ دستار ہوگی یا لباس، کوئی الگ کپڑے سے نہیں، حضرت سیدنا امام حسین کے پاؤں مبارک گود میں لے کے ان کو صاف کر رہے ہیں، ان سے خاک ہٹا رہے ہیں۔
حضرت امام حسین فرماتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ سنیں ذرا، وہ کہتے ہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کی شان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت امام حسین سے کہہ رہے ہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کی شان کیا ہے، ورنہ آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے پھریں، آپ کا پاؤں زمین سے نہ لگنے دیں۔ صحابی کہہ رہے ہیں کتنا ادب صحابہ اور اہل بیت کے درمیان، محبت کے واقعات پڑھیے۔ آپ لوگ آج غلط باتیں سن کر اپنے ذہنوں کو آلودہ کر لیتے ہیں، آپ گستاخی اور بے ادبی کر جاتے ہیں یا کرنے والوں کے حامی بن جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ وہ ہستیاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پیاری ہیں، ان کی کسی طرح بے ادبی ہمیں روا نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ ہمیں ان کا ادب کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے۔ اور آپ کے تو آپس میں کہتے ہیں کہ یار کوئی برا کہہ رہا ہے تو تم نہ کہو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ تو وہ ہستیاں جن کی شان قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے، ان کے لیے ہم کیا کہیں؟ اور پھر حضرت ابو بکر کی شان میں آیتیں نازل ہوئی، حضرت عمر کی تو رائے کے مطابق 18 کے قریب آیتیں بتائی جا رہی ہیں، جو انہوں نے رائے پیش کی اللہ نے اسی کو نازل فرمایا، اس کے مطابق بات ہوئی۔ یعنی ایسی ہستی جس کی رائے وحی الہی سے ملتی جلتی۔ دیکھیں آپ اس بات پہ غور کریں، حضرت عثمان کا بیان قرآن میں، مولا علی کی شان قرآن میں، حسنین کریمین کی شان قرآن میں، اہل بیت کا ذکر۔ قرآن سے 4 طرح مسئلے ثابت ہوتے ہیں نا، عبارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص۔ میں کتنی آیتیں سناؤں؟ میرے والد صاحب قبلہ ایک ایک رات پورا ایک بیان کرتے تھے ایک ہستی کا، اور ہمیں تو مدتیں ہو گئیں پڑھتے سنتے ہوئے، ہماری عمریں ختم ہو سکتی ہیں، یہ بیان پورے نہیں ہو سکتے۔ سوچئے گا، وہ ہستیاں جو ہمارے ایمان کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کی محبت اور جن کی غلامی ہمارے لیے اعزاز، ان کی ذات کو متنازع بنایا جائے، ان کے بارے میں بحثیں کی جائیں، لڑائی کی جائے، کوئی ان کے لیے کچھ کہے، کوئی ان کے لیے کچھ۔ وہ شان والے لوگ ہیں، ان کی تعریف ہی کرنی ہے، محبت کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے، نہیں ہوتی ہے تو چپ ہو جائیں، بولے نہیں۔ آپ کو آخرت میں پتہ چل جائے گا، لیکن آپ چپ رہیں گے تو پھر بھی بچ جائیں گے کسی حد تک، لیکن آپ گستاخی کریں گے یا گستاخوں کی حمایت کریں گے، مغفرت کے بارے میں تو سوچیے گا بھی نہیں، گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا دینے والے کے لیے کوئی بھلائی، کوئی خیر نہیں۔ اور صحابہ سے تو اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ آپ کو ان چاروں ہستیوں کے بارے میں کچھ باتیں، کیونکہ کل سے میں نے خاص ذکر اہل بیت کرنا ہے انشاءاللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن کے ساتھی، یہ زمانہ میں سنائے جانے کے لیے نبی پاک بڑی شان والے، بچپن کے ساتھی، لڑکپن کے ساتھی، جوانی کے ساتھی، ادھیڑ عمر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، غار کے ساتھی، اور قیامت تک مزار کے ساتھی، اور جنت میں بھی ساتھی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ جائیں، روضہ رسول پہ جب سلام کرتے ہیں تو حضور کے چہرہ اقدس کے سامنے ساتھ ہی صدیق اکبر، پھر ساتھ ہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، نبی پاک نے پہلو میں سلایا ہوا ہے، کتنی شان والے ہیں۔ ایک شیعہ نے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین اہل بیت نبوت کے مقدس فرد ہیں، 40 دائیں طرف، 40 بائیں طرف، اور آگے پیچھے 40 ہاتھ یا 40 گز تک کوئی ان کے قریب دفن ہو جائے وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین کے بارے میں ایک شیعہ نے کہا۔ اب وہ 40 گز کہا، 40 ہاتھ کہا، یا 40 اس نے میٹر کہا، یا 40 میل کہا، بالفرض جو بھی کہا، مجھے شبہ اس میں ہو رہا ہے کہ میں نے اس لیے 40 کا لفظ کہہ دیا، آگے جو بھی لفظ لگا لیں۔ تو سننے والے مسلمان نے کہا جب حضرت امام حسین کی یہ شان ہے کہ ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گز یا 40 میٹر کے فاصلے تک جو دفن ہو جائیں وہ بخشے جاتے ہیں،
تو جو نبی پاک کے ساتھ آرام فرما ہے ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تمہیں اپنے پڑوسی کے حقوق معلوم ہے؟ مسلمان پر مسلمان پڑوسی کے حقوق معلوم ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہو گیا، پڑوسی کے اتنے حقوق بیان کیے گئے، ہمیں ڈر ہو گیا کہ کہیں وراثت میں بھی حصہ نہ ہو جائے۔ مجھے اور آپ کو اپنے پڑوسی کے لیے اتنی پابندیاں، اتنا تاکید، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی آرام فرما ہے ساتھ۔ حضور نے فرمایا جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا، مدینہ والے جو میرے پڑوسی ہیں ان کو ڈرائے گا، ان کو خوف دے گا، یعنی ان کے ساتھ سختی کرے گا، قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا، اس پہ لعنت تک کا بیان ہے۔ صرف پڑوسی تو جو نبی پاک کے ساتھ آرام فرما ہے، جنہوں نے جانثاری کی، جانشینی کا حق ادا کیا، سیدنا صدیق اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی فرماتی ہیں تاروں بھری رات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس، تو میں نے پوچھ لیا هل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، یہ جتنے آسمان پر تارے ہیں کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں؟ اب ام المومنین کا عقیدہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے تاروں کی گنتی بھی جانتے ہیں، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے ہر شخص کی نیکی بھی جانتے ہیں، کون کتنی نیکیاں ہیں کس کی یہ بھی جانتے ہیں۔ صحابی کا عقیدہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں نے تارے گنے نہیں ہیں، مجھے کیا پتا کتنے تارے ہیں، جبریل آئے گا تو پوچھوں گا، نہیں، فوراً فرمایا قال نعم عمر، اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں۔ میرے نبی کو کوئی بے خبر کہے وہ خود بے خبر ہے، جو میرے نبی کے لیے یہ کہے کہ وہ نہیں جانتے وہ خود کچھ نہیں جانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن کی گواہی موجود ہے، الرحمن علم القرآن، قرآن کی گواہی موجود۔ قُلْتُ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، دل میں خیال تھا شاید میرے ابا جان کا نام لیں گے تو پوچھ لیا اگر حضرت عمر کی اتنی نیکیاں تو میرے باپ ابو بکر کی کتنی نیکیاں ہیں؟ قال انما جمیع حسنات عمر کا حسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا عمر کی تاروں کے برابر نیکیاں ایک طرف، تمہارے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف، یعنی وہ ایک نیکی ان تمام پر بھاری۔ اکثر محبت والے کہتے ہیں غار ثور میں جو نیکی کمائی وہ تمام حضرت عمر کی نیکیوں پر بھاری، جس کے لیے حضور فرمائے۔ اور معراج سے حضور واپس تشریف لائے تھے تو حضور نے حضرت عمر سے فرمایا تھا میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا۔ یہ خاص طور پر بات کیوں کی؟ آقا جانتے تھے ایسے لوگ ہوں گے جو حضرت عمر کے بارے میں شک کریں گے، تو حضور نے خود بتا دیا میں تو جنت میں ان کا محل دیکھ کر آیا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی، فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھ تھے اور حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ۔ اور حضرت ابو بکر وہ ہستی ہیں کہ ان کا صحابی رسول ہونا قرآن میں بیان ہوا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اذ ہما فی الغار اذ یقول، اس پوری آیت کی اگر بیان ہو تو سبحان اللہ، یہ اذ دو مرتبہ کیوں آیا ہے، ثانی اثنین، یہ ایک ایک لفظ میں کتنی شان ہے۔ اور لصاحبہ یعنی حضرت ابو بکر کا صحابی ہونا قرآن میں بیان ہوا، تو جو ان کے صحابی رسول ہونے کا انکار کرے وہ تو قرآن کا منکر، اور جو قرآن کا منکر وہ کہاں سے مومن، وہ کہاں سے مسلمان؟ جو حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی رسول نہ مانے وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ ان کی کتنی شان ہے۔ یہ وہ ہیں جس کے لیے میں سبع سنابل میں بھی یہ جملہ موجود ہے، اور امام ربانی امام مجدد الفسانی کی روایت بھی ہے
بڑا پیارا جملہ ہے، بہت پیارا، بڑے پیار سے سنیے گا۔ حضرت مجدد صاحب نے بھی اور سبا سنابل میں حضرت بلگرامی نے فرمایا، کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیر و مرشد کوئی نہیں ہوا، صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں ہوا۔ کیا وہ یادگاریں قائم کی ہیں، سارا کچھ۔ اچھا، یہ وہ ہیں حضرت ابوبکر جن کی 4 پشتیں، والدین بھی، خود بھی، اولاد بھی، اولاد کی اولاد بھی، صحابی، یہ اعزاز بھی صرف حضرت ابوبکر کو حاصل، سب کچھ قربان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، جان دی، اولاد دی، مال دیا، اور کہتے ہیں مجھے پسند کیا ہے، بس حضور کو دیکھتے رہنا اور حضور پر اپنا مال خرچ کرنا، مجھے یہی پسند ہے۔ بہت ان کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے بہتر شخص، نبیوں رسولوں کے بعد ابو بکر سے بہتر شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ تمام صحابہ ان کی عزت کرتے ہیں، تمام صحابہ ان سے پیار کرتے ہیں، تمام صحابہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر آج اگر کوئی ان کے بارے میں بد کلامی کرے، ہلکی بات کرے، وہ خود کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا، وہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے فرمائیں کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا، حضرت ابوبکر کا ان سے کوئی اختلاف نہیں تھا، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات ثابت نہیں کہ پتہ چلے کہ حضرت سیدہ ان سے ناراض تھیں اور ناراض رہیں، نہیں۔ حضرت ابوبکر وہ ہستی ہیں جنہوں نے سیدہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت علی کا یہ فرمان موجود ہے، اس میں فصل الخطاب میں بھی ہے، الریاض النظرہ میں بھی موجود، کہ حضرت علی نے فرمایا فواللہ لا یصلی علیہا الا غیرک، کہ آپ کے سوا اور کوئی سیدہ کی نماز نہیں پڑھائے گا، آپ ہی پڑھائیں گے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی نماز جنازہ حضرت ابوبکر نے پڑھائی۔ حضرت ابوبکر کی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ سے سب سے زیادہ قریب، سارا کچھ انہوں نے، غسل بھی انہوں نے دیا۔ یہ لڑائیاں آج کے لوگوں میں ہیں، ان میں نہیں تھی۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، نام عمر بن خطاب ہے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ سے مانگا، وہ مراد رسول کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ 39 فرد پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق 40واں نمبر ان پر پورا ہوا، اور اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، خاصہ کے الفاظ ابن ماجہ میں موجود، جس دن سے یہ مسلمان ہوئے اسلام کو غلبہ۔ حضرت عمر کی برکت نہیں، برکت نبی پاک کی تھی، حضور نے دعا کی تھی نا کہ ان کے ذریعے، تو اصل دعا تو پیچھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کام کر رہی تھی۔ یہ وہ ہیں کہ ان کے مسلمان ہونے پر آسمان کے فرشتوں نے بھی خوشی منائی، اور جبریل امین علیہ السلام نمائندہ بن کر آیا اور بتایا کہ آسمان والوں کو بھی خوشی ہوئی ہے حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں، 2 زمین میں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے، تو آسمانوں میں بھی وزیر، زمین میں بھی، تو کیا مطلب حضور کی حکومت آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ہے۔ فرمایا جبرائیل و میکائیل آسمانوں میں، اور ابو بکر و عمر زمین میں۔ حضور نے ان کو اپنا وزیر فرمایا، ان کو اپنی سمع و بصر فرمایا کہ یہ میری کان اور آنکھ کی طرح ہیں، یہ بھی فرمایا۔ اور حضرت عمر کے لیے فرمایا جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور ان کے لیے فرمایا سراج اہل الجنہ، یہ اہل جنت کے آفتاب ہیں، چراغ ہیں۔
واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ورنہ میں نے یوم فاروق اعظم کے موقع پہ بیان کیا. یہ حضرت علی نے اس کو سنایا کہ حضرت علی نے فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عمر فاروق اہل جنت کے آفتاب ہیں، چراغ ہیں. اگر دشمنی ہوتی تو یہ روایت کرتے، بیان کرتے. میں نے کہا نا یہ لڑائیاں آج ہیں، ان میں بہت پیار تھا. یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کی زمین پر، ہوا پر، پانی پر، آگ پر بھی حکومت تھی. ان کی کرامات کتابوں میں موجود. اور انہوں نے جو ان کے تمام آپ کے عہد کی فتوحات 13,09,501 مربع میل، تو یہ ٹوٹل بنتا ہے وفات کے وقت 25,11,665 مربع میل فتح ہو چکا تھا حضرت عمر کے زمانے میں. پہلے کچھ فتح ہوا 13 لاکھ، اس میں حضرت عمر نے اضافہ کیا، 25 لاکھ مربع میل سے زیادہ پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے 44 ملک فتح کیے 10 برس میں، جس میں قیصر و کسریٰ بھی شامل. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہستی ہے حضرت عمر فاروق. اور پھر آج حکومت کا نظام دنیا بھر میں رائج ہے. آپ کے ہاں پوسٹیج ہے، ڈاک کا محکمہ، پولیس کا محکمہ، زمین کی پیمائش وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ نظام حکومت حضرت عمر فاروق نے دیا ہے دنیا کو. غیروں سے بھی پوچھ لیجئے، وہ بھی مانتے ہیں یہ انہی کا دیا ہوا نظام. اور رات کو گشت کرتے تھے لوگ آرام سے سو سکیں. خود خلیفہ وقت ہیں، گشت کرتے تھے. آج عوام کو اپنے حکمرانوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، وہ پبلک کے لیے. بہرحال ان لوگوں کی کیا بات کرنا. حضرت عمر فاروق سوکھے ٹکڑے کھایا کرتے تھے، اور انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، کفا بالموت واعظا یا عمر. یہ آپ کی انگوٹھی پہ لکھا ہوتا تھا. بار بار نظر پڑتی تھی کہ موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں. کسی کو باخبر ہونا ہے نا، تو فرمایا موت، یعنی موت آنی ہے، اللہ سے ڈرو. آج ہمارے حکمران کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے تھے نیل کے ساحل پر بھی کوئی جانور بھوکا مر گیا، سو گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. ان کی باتیں کرتے ہو، ان جیسی کوئی ایک بات تو دکھا دو. وہ تقوی والے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے مجوسی نے آپ کو وار کیا خنجر سے. 3 دن آپ ظاہری حیات میں رہے، پھر آپ شہید ہو گئے. مسجد میں آپ کو وار کر کے شہید کیا گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تشریف لاتے ہیں سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی. ان کا لقب غنی بھی ہے، ان کا لقب ذو النورین. ذو النورین کے معنی 2 نور والا. اس سے مراد کیا ہے؟ 2 نور والا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری ان کے نکاح میں آئیں. پہلی شہزادی کا وصال ہوا حضرت رقیہ کا، ام کلثوم سے ان کی شادی کر دی گئی، اس کا بھی وصال ہو گیا. حضور نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے وفات پا جاتی، میں ساری تیرے نکاح میں دے دیتا. اتنے پیارے تھے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے تھے، داماد ہیں. آپ ان کو کیا کہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد. حضرت علی بھی داماد ہیں، یہ بھی داماد ہیں، ابو العاص بھی داماد ہیں. باہر والا کہیں گے، گھر والا کہیں گے. آپ تمام اہل بیت جن کا ذکر کر رہا ہوں صحابی ہیں، تو یہ صحابی بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. اور کائنات میں واحد شخص ہیں جس کے حصے میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. تو جس کی بیٹیاں نور ہیں، 2 نور والا، وہ نبی خود کیسا نور ہے سوچئے گا. ان کی ایک شان ہے حیا، بڑی حیا والے، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی، میرا ساتھی جنت میں عثمان. جس کو حضور خود اپنا ساتھی فرمائے. آج اگر کوئی ان کے خلاف بات کرے وہ یقیناً بدبخت ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کر فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے، میرا پیارا ہے۔ انہوں نے 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی، بیر روما خریدا جس کا اب نام بیر عثمان ہے، اور تبوک کے جس وقت مجاہدوں کے لیے حضور نے اعلان فرمایا تو حضور نے ان کو فرمایا اے عثمان اب تو کوئی اور عمل نہ بھی کرے تیری جنت کا میں ضامن ہوں۔ وہ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، ان کے احسان شمار کروں نا میں مسلمانوں پر، جمع قرآن، پوری امت کو نسخہ قرآن ان کے ہاتھوں، اور حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرما دیا تھا، یہ بھی اشارہ کہ عثمان کے ہاتھ سے نہیں میرے ہاتھ سے ہی قرآن پہنچا ہے، یہ بات بھی ہو گئی۔ ایک رات میں پورا قرآن پڑھنے والے، مدتوں روزے سے رہے دن میں، یہ اتنی شان والے کہ حضور نے فرمایا عثمان کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن، بلکہ اس کی شفاعت سے 70,000 وہ لوگ بخشے جائیں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے۔ 12 سال انہوں نے خلافت کے فرائض انجام دیے، پہلے 6 سال بڑے امن سے گزرے، جو آخری 6 برس اس میں فتنے شروع ہوئے۔ حضرت عمر نے یہودیوں کو خیبر سے بھی نکال دیا تھا، بیت المقدس بھی فتح ہو گیا تھا، یہودیوں سے ان کے علاقے چھن گئے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں اب ان کا رہا تھا۔ یہودیوں میں سے ایک شخص عبداللہ بن سبا، ابن سبا اس کو کہتے ہیں، اس نے یہودی تاجروں کو، رئیسوں کو بلایا، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا چاہنا ہے، سب کچھ چھن گیا، رہا ہی کچھ نہیں، تو چاہنا کیا ہے، مقابلہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا اپنے خزانوں کے منہ کھولو، میرا کہنا مانو تو میں تمہارے علاقے بھی دلاؤں گا، تمہاری پرانی ساری چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی، اور تمہیں سب کچھ تمہارا نقصان پورا ہو جائے گا۔ کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ مجھ پہ چھوڑیں، بس پیسے دیتے رہو، میں کام کرتا ہوں۔ یہ ابن سبا نے کیا پروگرام بنایا کہ اوپر سے کلمہ پڑھیں گے، اندر سے یہودی رہیں گے، کیونکہ اس طرح ہمیں مسلمانوں میں جانے، اپنے علاقوں میں جانے کا موقع مل جائے گا، نہیں پڑھیں گے تو جا نہیں سکتے، تو جائیں گے اور اندر جا کر مسلمانوں کو توڑیں گے، مسلمانوں میں دراڑیں ڈالیں گے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو آج آپ لفظ سنتے ہیں نا، یہ ابتدا کہاں سے ہوئی وہ بتا رہا ہوں۔ چنانچہ اس ابن سبا نے اور اس کے ساتھیوں نے منافقانہ طور پر اوپر سے کلمہ پڑھا کہ دکھانے کو نماز پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، اندر سے ہم یہودی رہیں گے۔ وہ علاقے چنے جہاں نیا نیا اسلام پہنچا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو معلومات نہیں، ان میں یہ فتنے ڈالے۔ یہ جو آپ آج سنتے ہیں نا فرقے، یہ یہودیوں نے مسلمانوں میں ڈالے، طرح طرح کے نئی باتیں، کیونکہ وہ مسلمان ابھی ان کو پوری معلومات نہیں پہنچی تھی، اس نے جا کر ان کو بہکانے میں، تو اسی میں وہ سبائی وبال، وہ جو ٹولہ بنا، وہ جو کیا تھے ان کو کیا کہا جاتا، بلوائی، انہوں نے وہ پورا گروپ بنا مدینہ منورہ میں۔ 40 روز سے زیادہ حضرت عثمان کو ان کے گھر میں بند رکھ کے شہید کیا۔ حضرت عثمان چاہتے فوج کو حکم دیتے، یہ چند ہی افراد تھے، تکہ بوٹی ہو جاتی، مگر مدینے میں انہوں نے کچھ تو خون پسند نہیں کیا، مدینے میں ہنگامہ پسند نہیں کیا، ادب کیا مدینے کا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کی پہلے سے اطلاع دے دی تھی۔ حضرت عثمان کو یہاں تک فرما دیا تھا تجھے بڑی مظلومانہ طور پر شہید کیا جائے گا، جب تو شہید کیا جائے گا تو روزے سے ہوگا، تجھے لوگ پانی پلانے کی کوشش کریں گے، پانی نہ پینا، روزہ میرے پاس آ کے کھولنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے تھے، سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ حضرت عثمان جنہوں نے مسلمانوں کے لیے کتنی قربانیاں دی، کتنا مال دیا، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے وہ۔ آج کئی جگہوں پہ نسخے بتائے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نسخہ تھا، یہ کہتے ہیں یہ نسخہ تھا، بہرحال قرآن کی تلاوت کر رہے تھے وہ۔ یہ حضرت عثمان غنی محسن، اسلام کے بھی مسلمانوں کے بھی، وہ جو فتنہ تھا نا سبائی،
روافظ، خوارج، یہ سارے آج نئے نئے نام ہیں، یہ سب اس دور سے چلے، یہ اس یہودی کی سازش جو فرقہ واریت ڈالی گئی، منافق تو تھے پہلے، لیکن یہ پورے اس کے بعد سے پھر فرقہ در فرقہ در فرقہ۔ یہ میں نے بہت مختصر کر کے بتایا، میری یہ پوری مفصل تقریریں موجود ہیں، آپ ان کو سنیں تو آپ کو ڈیٹیل ملے، یہ میں مختصراً بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں نے برکت کے لیے تھوڑا سا ان مبارک ہستیوں کا ذکر کیا اور تھوڑے سے حقائق فضائل بھی پورے بیان نہیں کیے، لیکن میں نے آپ کو بتانا تھا۔ میں نے پہلے کہا ہمیں اپنے عقیدے کو بچانا ہے، ہم ہر صحابی کا ادب کریں گے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی سچا پکا مومن، الصحابۃ کلہم عدول، کسی ایک صحابی کی بھی کوئی بات اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، چپ رہنا ہے، بے ادبی نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی، گستاخوں کا ساتھ نہیں دینا، گستاخوں کا حامی نہیں بننا۔ اہل بیت رسول، نبی پاک کے گھرانے والے، ان کی پاک ازواج، ان کی اولاد، ان سب کا ادب کرنا ہے، ان سے پیار کرنا ہے، کیونکہ ان کی محبت ہم پر لازم کی گئی، قرابت رسول کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے۔ آج اگر کوئی نہیں مانتا صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں اس کو یہی کہوں گا وہ اپنی فکر کرے، امت مسلمہ کو نہ لڑوائے۔ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا، جس خطے میں بھی بے ادبی ہوئی، گستاخی ہوئی، وہاں سے سب سے پہلے امن رخصت ہوتا ہے، وہاں خون ریزی بڑھتی ہے، وہاں سے برکتیں اٹھتی ہیں۔ 800 سال اسپین میں حکومت رہی مسلمانوں کی یا نہیں، یا زیادہ عرصہ رہی؟ کیوں چلی گئی تھی؟ پڑھیے تاریخ ذرا، ہندوستان میں کتنے مسلمان کتنا عرصہ رہے؟ کیوں وہاں پر یہ چیزیں؟ یہ فرقہ واریت، یہی گستاخی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت کی گستاخیاں جب بڑھنے لگیں، حکومت بھی گئی، برکت بھی گئی، امن بھی گیا۔ آپ اپنے گھر میں اگر پیار چاہتے ہیں آپس میں، جی میاں بیوی میں لڑائی ہے، بہن بھائیوں میں لڑائی ہے جی، تو آپ سوچ لیں کہیں نہ کہیں بے ادبی ہو رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں گستاخی ہو رہی ہوگی، یا گستاخوں سے دوستی ہوگی، یا ان کے لیے سافٹ کارنر ہوگا۔ یہ چیزیں برکت اٹھا دیتی ہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں بہت سنجیدگی سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ادب کیجئے، بے ادبی سے بچیے۔ جہاں کہیں آپ دیکھیں گے، مثلا آپ کے والد ہیں، والدہ ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، بیوی ہے، سسرال ہے، جس کو دیکھیں بے ادبی کر رہا ہے، سمجھائیے، نہیں تو اس سے الگ، کیونکہ بے ادبی کی رعایت کریں گے خود بھی بے ادب ہو جائیں گے۔ رعایت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر نبی کے بے ادب سے، صحابہ کے بے ادب سے، اہل بیت کے بے ادب سے رعایت کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جن ہستیوں کی وجہ سے ہم نے بخشے جانا ہے، جن کی وجہ سے ہمارے ایمان کی سلامتی ہے، جن کو ماننا ہمارے ایمان کی ضمانت ہے، ان ہستیوں کے بارے میں بے ادبی کریں، گستاخی کریں، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے۔ میں کیا عرض کروں آپ سے، کتنی تفصیل میں جاؤں؟ مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے، جنہوں نے ادب کیا ان کو مرتبے ملے۔ اب ذکر آتا ہے مولائے کائنات، مولائے غم گسار، اسد اللہ الغالب، امام المتقین، امام الاولیاء، حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ میں بتاؤں گا تو نہیں، صرف وجہ بتا دوں، یہ ان کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو عزت دی، اللہ ان کے چہرے کو عزت دے۔ کرم اللہ، کرم اللہ، کرم اللہ وجہہ۔ ان کے بارے میں وہ جو خارجی تھے نا، خارجی جو اسلام سے نکل گئے تھے اوپر سے مسلمان، وہی سبائی ٹولہ سارا، وہ حضرت علی کے خلاف ایک لفظ کہتے تھے، جملہ کہتے تھے، میں وہ جملہ حضرت علی کے چہرے کے خلاف کہتے تھے۔ اس کے جواب میں یہ کہا گیا تھا کرم اللہ وجہہ، کہ تم کہتے ہو ان کے چہرے کے خلاف بات کرتے ہو، اللہ نے ان کے چہرے کو عزت دی ہے، وہ عزت والے، رضی اللہ عنہ۔
بڑی شان والے۔ اہل بیت کا کل ذکر کروں گا، سیدہ کونین، سیدہ کائنات کا، اور اہل بیت کے کچھ فضائل کا، اور پھر اگلی رات سے کربلا کی تاریخ، یزید پلید کی تخت نشینی اور ابتدائی واقعات، اور پھر 10ویں شب میں آپ کو کربلا کے واقعات سناؤں گا۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا، مولا کائنات کے حضور ایک دو باتیں کر کے اجازت لیتا ہوں۔ علم سکھانے کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیم۔ علم، نالج، انگلش میں تو نالج کی پلورل بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو علوم ہے۔ علم سکھانے کو تعلیم کہتے ہیں۔ اس تعلیم میں 5 حروف ہیں، اردو میں کہہ رہا ہوں، تے، عین، لام، یہ، میم۔ پہلا حرف ہے تے، آخری حرف ہے میم، کیا بن گیا؟ تم۔ جو 3 حرف میں نے نہیں پڑھے وہ کیا بنے؟ علی۔ لفظ تعلیم میں علی کا لفظ موجود، تو معنی کیا ہوا؟ علی کی تم میں جگہ ہو تو یہ ہے تعلیم۔ وہ مولا کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا و آخرت میں اپنا بھائی بھی فرمایا۔ تمام اولیاء کے وہ بادشاہ ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں، پہلی امتوں کے بھی اور اس امت کے بھی تمام اولیاء کے وہ سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں پہلے عمر کم تھی، 8 یا 10 برس بتائی جاتی ہے، ان کا ذکر ہوگا، پھر اہل بیت کا، کچھ ان کی محبت کا انشاءاللہ۔ آج کی گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تمام ناظرین و سامعین کو یہی کہوں گا، یہ مبارک موقع ہے ذکر کا، سننے کا، سنانے کا۔ اردو کتاب پڑھ سکتے ہیں، میرے والد صاحب قبلہ کی 2 کتابیں ہیں، امام پاک اور یزید پلید، ایک کتاب یہ ہے آپ کے سامنے، یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے شام کربلا، یہ کربلا کے پورے واقعات پر بہترین کتاب۔ حضرت سیدہ کائنات کے بارے میں کتاب ہے سفینہ نوح حصہ 2، مولا کائنات کے بارے میں کتاب سفینہ نوح حصہ اول، وہ بھی آپ پڑھیں۔ ان دنوں میں کوئی یہ رسمیں نہیں کرنی، مہندی وغیرہ، کالے کپڑے، یہ چیزیں، کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا۔ قرآن پڑھیے، روزہ رکھنا چاہیں روزہ رکھیے، شربت پلائیے، لوگوں کو پانی پلائیے، غریبوں کو کھانا دیجیے، جو نادار ہیں ان کی مدد کیجیے، ایصال ثواب کیجیے۔ یہ تعزیہ داری ہو یا یہ جلوس کا کوئی آپ کا سلسلہ، اس کا دیکھنے جانا، یا کالے کپڑے پہننا، یا کوئی مہندی کے نام پہ منتیں وغیرہ، ان کسی چیز میں ہم نے شامل نہیں ہونا۔ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو شریعت نے ہمیں کہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔